بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ دوستوں نے بہت اچھا بیان کیا، محبت سے بیان کیا، اور یہ جو ہیپا کی بات ہے کہ بھئی آؤ بیان کرو، آؤ بیان کرو، کرنا بھی چاہیے۔ یہ طریقہ کار جو تھا نا ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا کہ آپ بلا بلا کر کہتے تھے بھئی آؤ بھئی بیان کرو، جس سے کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر غلطی ہوگی وہ پیر و مرشد خود بتا دیں گے کہ یہاں پر تم نے غلط بیان کیا ہے، اس کو اس طریقے سے تم ٹھیک کر سکتے ہو۔ اس لیے یہ اچھا طریقہ ہے، اور رسول اللہ کو سمجھنا ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ رسول اللہ کو سمجھنا ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر کوئی اپنی عقل سے رسول اللہ کو استعمال کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق، دیکھو کسی نے بچنا بھی ہو بھی سرکار کا بہانہ لگا لیتا ہے کہ دیکھو سرکار نے ایسے نہیں کیا تھا، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے سرکار کو سمجھنا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں وقار بٹ نے کہا نا کہ بھئی حضور اس طرح تھے، نہیں، وہ اس نے کہا کہ اس طرح سے، دونوں پہلو ٹھیک۔ اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے سرکار جو ہے نا وہ اس طرح محسوس نہ ہو کہ حضور نے جا کر وہ قافلے لوٹے کیوں ہیں، میں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے رائے دی کہ بھئی بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی وہ گئے اس لیے تھے کہ بھئی قافلہ لوٹا جائے۔ ابو سفیان نے پیغام بھی بھجوا دیا کہ بھئی اس طرح ہونے لگا ہے، وہ پینترا بدل کے پچھلے راستے قافلہ چلا بھی گیا۔ ابو جہل نے کہا نہیں بھئی ہم نے تو جا کے لڑنا ہے، اس کی ہمت کیسے ہے کہ ہمارا قافلہ لوٹا۔ وہ واپس آ گئے۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آپشن دی، میں وہ بندے چاہیے کہ پیسہ چاہیے، بندہ چاہیے کہ پیسے چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہاں بھائی لڑائی کرنی جے کہ پیسہ تاڑی ڈیمانڈ کی ہے؟ کچھ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑی مہربانی ہے، ایسے لڑنے نہیں آئے، ایویں 5-6 تلواریں پھڑ کے تے آ گیا تھا کہ قافلہ لٹنا ہے۔ ایسے باقاعدہ فوجی انداز آئی نہیں۔ یہ 313 جو بندے ہیں جن کے پاس اونٹ گھوڑے کام ہے، تو ہم تو آئے نہیں اس کام کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا ارادہ جو ہے نا وہ بندوں کے سر اڑانے کا۔ اب سرکار کو اختیار ملا تھا بندے چاہیے کہ پیسہ، سرکار میرا دل کرتا پہ بندیاں دے سر لا دے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو آپ نے خود اس میں بات کرنے کے بعد نکاح کی۔ مہاجرین نے کہا سرکار حکم کرو تڑ نال۔ اب سرکار یہ چاہتے تھے کہ انصاری بات کریں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو انصاری تھے انہوں نے محسوس کیا نا سرکار ہماری طرف سے چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم کریں، ہم موسیٰ کلیم اللہ کے لوگوں کی طرح جواب نہیں دیں گے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، لڑ کر آ جاؤ، جب جیت جاؤ گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں تو ہم دوڑا دیں گے۔ جب سرکار نے سب کا جذبہ دیکھ لیا پھر لڑائی شروع ہوئی۔ ان کی جو بات کیا کہتے ہیں منور بھائی کی، انہوں نے کہا بھائی بوائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ میں نہیں کرتا کسی جگہ پر جا کر میں یہ نہیں کہوں گا جی میں پیپسی بوتل نہیں پینی جی میں بائیکاٹ کہتا ہے، میں نہیں کرتا۔ ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹے جتنی ہے نا، جو کچھ پروڈکٹ آ رہی ہے وہ انہی کی ہے۔ فرض کریں آپ کے دل کی گولی جو بن رہی ہے کس کی بن رہی ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ بائیک آؤٹ کریں گے۔ آپ جو فیس بک استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، کس کا ہے؟ بائیک آؤٹ کریں گے۔ بڑے لیول پر بھی سوچیں نا، آپ ایک پیپسی کی بوتل پر سوچ رہے ہیں، بائیک آؤٹ کرنا ہے تو بہت سی چیزوں پر ہوگا۔ پھر قادیانی اور یہودی ایک ہی طرز کے، یہ اپنی مشینری نہیں بیچتے، کہیں گے فرانچائز لے لو، لیکن آپ کو یہ بنانے نہیں دیں گے۔ ان کی پالیسی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب آپ اوپر والے لیول پر جائیں گے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا جو پالن ہے انہی لوگوں سے پڑے گا، آپ ان کے ملازم ہیں۔ تو اس سے ملک میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ کبھی کبھی بنی اسرائیل کی طرح بھی رہ لیا کریں، وہ بھی تو غلام ہی تھے فرعون کے۔ اس لیے یہ مختلف حالات میں انسان مختلف طور پر سوچتا ہے، سب کی سوچیں ٹھیک ہے، یہاں پر غلط کوئی نہیں، کیونکہ بڑا کوئی نہیں ہے سمجھانے والا نا۔ تو جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، میں نے اس طرح سے پڑھا ہے، میرا اینگل یہ ہے۔
جیسے ذیشان بھائی نے وہ بات سنائی کہ سین اور شین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سین اور شین میں فرق نہیں تھا، وہ بالکل سین ٹھیک کہتے تھے. اور وہ واقعہ بھی بالکل غلط ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ نے اذان نہیں دی صبح نہیں ہوئی. ایسا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں. تیسرا واقعہ انہوں نے سنا دیا کہ بھئی جب وہ آئے تشریف لائے تو سارے لوگ آ گئے، کہا اذان دی جائے. اس پر بھی ان کو چاہیے تحقیق کرے، واقعہ ٹھیک ہی تھا، واقعہ ٹھیک ہی تھا. اس میں بھی ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن لوگوں کو شیعہ پسند کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ غلط لکھا. انہوں نے لکھا ہوا اب ویسے کرنی نے سارے دانت توڑ دیے، حضرت علی نے پاس ہی تو نہیں توڑے. ان کی محبت نہیں تھی، ان کا عشق زیادہ تھا، ان کو توڑنے چاہیے تھا نا. باقیوں نے کیوں نہیں توڑے؟ توڑنے والے ویسے کرنے ہی کیوں؟ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. توڑنے کس نے تھے؟ اس لیے جو اب ایسے کرنی ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ایسے کرنی ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جتنے واقع تاریخ کے لحاظ سے بیان کیے جائیں گے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے. اس میں املگامیشن کر دی گئی ہوئی، کیونکہ انہوں نے ان کو ذرا پروموٹ کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے اذان نہیں دی تو ایسے ہو گیا. ہمارے نزدیک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس لیے انہوں نے جو بیان کیا بہت اچھا بیان کیا. کل ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں کہ ایک صحابی جو تھے درس دے رہے تھے خانہ کعبہ میں، اور وہ دوسرے صحابی نے اگر کہا کہ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ نجائز مال کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں کہا کہ اچھا تمہیں پسند ہے تو دیکھ لو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ان کا ساتھ دے دو، اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ان کا ساتھ نہ دو. اب حدیث نے یہاں پر اینڈ کر دیا. لیکن بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ وہ دونوں صحابی تھے کون؟ ان کا تعلق کس کے ساتھ؟ یاد رکھیے گا، قتل عثمان کے معاملے میں، قصاص عثمان کے معاملے میں وہ دونوں صحابی ایک تھے. ان کی نیت یہ تھی کہ قاتلوں کا بدلہ لینا چاہیے، کس نے مارا. لیکن جو بیعت کے لحاظ سے تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ اختلاف تھا. اب جو صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نجائز کر رہے ہیں، جانوں کو قتل کروا رہے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو جنگ وہ کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ حرام ہے، اس لیے وہ جو مال خریدا جا رہا ہے وہ حرام ہے، جو بندے مر رہے ہیں وہ حرام ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ان کا مطلب یہ نہیں وہ حرام کھا رہا ہے، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ حرام. میرا ایک سوال ہے یہاں پر، آپ سارے جو بیٹھے ہو نا، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر وہ چیز پلتی ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کرنے گئے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے تھے؟ جنگ کرنے کے لیے کون گئے تھے؟ جنگ کرنے کے لیے کون گئے تھے؟ حضرت علی. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ قصاص عثمان پہلے ہونا چاہیے، میں ان کا رشتہ دار ہوں، مجھے قصاص عثمان چاہیے. بالکل جائز تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا فیصلہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا نا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بیٹے کا تھا، جس نے ناحق مار دیے تھے بندے. کیا وہ یہ بھی ابو لولو فیروز کے پاس بیٹھے ہوئے؟ انہیں سب سے پہلے اس کا کیا تھا فیصلہ، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کو دیت دوں گا، میں نے اس کو معاف کیا، میں خلیفہ وقت، اور اس نے عمر فاروق رضی کے بیٹے کو معاف کر دیا تھا. اس لیے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا کیا ہے. ہم نے جو کیا کہتے ہیں نا، اس نے کہا کہ ہم لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں حضرت معاویہ رضی کے حق میں. میں کہا بیٹے آپ جس چینل کو ہاتھ لگائیں گے نا وہی آپ کو بار بار دکھایا جائے گا. آپ کبھی بھی غور و فکر کریں کہ آپ جو چیز پسند کریں گے نا، یوٹیوب فیس بک وہ آپ کو بار بار لا کر دکھائے. اب شیعوں کے دیکھنا شروع کر دیں، مرضی ہے، وہ آپ کو بار بار دکھائے گا. میں کہا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ علماء اہل سنت بیان کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ان کے چینل کو ہاتھ لگائے، بار بار وہ دکھائے گا. ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک پروپوگنڈا اس طرح ختم کیا جا سکتا تھا کہ ہم نے مشاجرت صحابہ کا قانون بنا دیا کہ جو صحابی ہے وہ حق پر ہے، ایک دوسرے کی لڑائیوں کے معاملے میں چپ رہنا ہے. میرے نبی نے جس کے متعلق جو کہہ دیا وہ حتمی بات ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ اگر انہوں نے غلطی کی تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے واپس آ گئے. کون واپس آیا؟ حضرت علی صلح کر کے واپس آ گئے. دوسری صلح ان کے بیٹے نے کی
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ صلح کر کے واپس آ گئے. اب میں اس پر ایک کوشچن آپ کو دوں گا، یاد رکھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دو یعنی اہل بیت میں سے دو نے صلح کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور واپس. اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیے گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حسن کا دین کون سا تھا؟ جن کی آپس میں لڑائی، ان کا دین کون سا تھا؟ ان کا قرآن و سنت کون سا تھا بیٹے؟ ہمارے والا. یہ پروپوگنڈا کرنے والوں کا دین کون سا ہے؟ پیچھے جگہ جا کر دیکھے تو صحیح ان کا دین کون سا ہے؟ جو یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں ان کا دین اسلام نہیں ہے. یہ دین اسلام پر ہی نہیں ہے بیٹے. یہ صرف پروپوگنڈا کر کے ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں یا بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں. ورنہ دین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہی تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی وہی تھا. یہ جو پیچھے چھپے بیٹھے نا تقیہ بدا تبرہ والے، 14 معصوم اور 12 امام کے عقیدہ رکھنے والے، اور جو بار بار کہیں گے یہ دیکھو تمہارے اہل سنت علماء کیا کر رہے ہیں. بھائی ہمارے اہل سنت علماء بکے ہوئے ہیں، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا، ہماری آواز ہی کٹ دیتی گئی ہے، کیا کریں گے؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ بڑے بیان اچھا ہوتا ہے، یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کو بیان کرنا چاہیے، علمی بھی کرنا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے، اور یہ اثر ضرور جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے اس کا اثر یہاں نہیں جائے گا. جہاں تک میں مثال دی تھی، ابھی دوست پوچھ رہے تھے محبت کے بارے میں، تو میں نے کہا اللہ کریم کی ہم سے محبت لامحدود ہے، ہماری اللہ سے محبت محدود ہے. ہم کیا کریں گے اللہ سے محبت جو وہ ہم سے کرتا ہے؟ اس کی محبت ہم سے وہ لامحدود ہے. وہ جب ایک آسرا ایسے کر کے کھولے گا نا، مثال دے رہے، آپ نماز کے لیے جاتے، ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے. آپ سجدہ کرتے تو 7 تہیں پاک کروا لیتے زمین کی. آپ جب نماز پڑھ لیتے نماز اڑتی ہوئی جاتی ہے، یا اللہ جیسے اس نے اچھے طریقے سے پڑھا ایسے آپ کا جنت میں بھی گھر بن رہا ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے سبحان اللہ کہا، درخت لگ گیا. آپ کی کتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ سے لامحدود ہے. اب کام یہاں کر رہے ہیں، قبر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے، حشر کی گرمی میں عرش کا سایہ بنتا چلا جا رہا ہے. آپ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر اللہ کا دیدار کر پائیں گے. وہاں پر آپ نے یہی سے جنت بنا کر جانا ہے. جنت وہاں نہیں، یہی سے بنا کر جانا ہے، یہیں سے کچھ کر کے جانا ہے، یہیں پر عمل کر کے جانا ہے. وہاں پر اللہ کی محبت ہم سے لامحدود. وہ تو ایک اور نقطہ سمجھیے، وہاں پر کل قیامت والے دن، عمر تم نقطے اچھے بیان کر لیتے، وہاں پر نیکی تولی جائے گی، ثواب تولا جائے گا. کل قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی کہ ثواب تولا جائے گا. آپ ثوابوں کے لیے کام نہ کریں، نیکیاں زیادہ کریں. اگر ایک بندہ یہ کہے نا کہ ماں کو دیکھنا اچھا ثواب ہے، بس ثواب ہی لیتا چلا جائے، آپ ثواب کی کوشش نہ کریں، نیکیاں زیادہ کریں. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ آپ نیکیاں زیادہ کریں، وہاں ثواب نہیں تلنا بیٹے، نیکیاں تلنی ہیں. اگر آپ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد نوافل بھی پڑھیں گے تو آپ کی نیکیاں تلنی ہیں. آپ مستحب کام بھی کریں گے تو آپ کی نیکیاں تلنی ہیں. اس لیے کسی بھی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. جذبہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب بیان بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا جذبہ ہوتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے تو جذبہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جذبہ جو ختم ہو جائے وہ جذبہ نہیں. جذبہ وہی ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کا عقیدہ بنا دیتا ہے. جو آپ نے کہا فائنل، بات ختم ہو گئی. اگر آپ کو جنت میں نبی کریم کا پڑوس چاہیے، ساتھ چاہیے، تو آپ کو چاہیے ڈٹ کر کہنا چاہیے ہم سرکار کے ساتھ. میں اسے اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے دعا مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، مجھے یا اللہ 4 بیٹیاں دینے، میں کل قیامت والے دن آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. یہی سرکار نے فرمایا تھا نا، یہی فرمایا تھا، جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا کل میرے ساتھ ہوگا. میں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے یہ چاہیے. کیوں مانگی؟ ساتھ پڑوس چاہیے نا، تو پڑوس چاہیے تو بات بھی تو کرو نا. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے جب ہم نے پڑوس مانگنا ہے، سرکار کا ساتھ مانگنا ہے، نبی بتا چکے میرا ساتھ کن کے لیے، تو وہ مانگے کہ میں ساتھ چاہیے. پھر رونا کس بات کا؟ بیٹی ہونے پر چہرہ کالا نہیں ہونا چاہیے کہ کالا ہو جائے. میرا نبی کا ساتھ مل رہا ہے، یہ تو وسیلہ ہے مجھے نبی سے ملانے کا. اس لیے ہم کیوں ادھر ادھر کی سوچیں. اس لیے اوپر والا لیول اور نیچے والے لیول میں برابری. کیا آپ نے جب کوئی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ میں نے کرنا کیوں ہے، اور جب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی اللہ کی محبت ہم سے لامحدود ہے،
اور اگر ہم محدود کو وہ ذرا پھیلا دیتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اللہ کریم ارحم الراحمین ہے، وہ رحمت للعالمین، وہ اس رحمت کو لامحدود کرنے والا کون ہے؟ کہ اس دنیا میں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت، عالم حشر میں بھی رحمت، اور عالم جنت میں بھی وہ رحمت، اس رحمت کو پھیلانے والا کون ہے؟ ایک نام دے کر فرما دیا تو رحمت للعالمین ہے۔ اب جتنی مرضی تعریف کر رہے ہیں وہ کم ہے، کہ وہ نام دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ آپ کی ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی یہ سب کی علیحدہ علیحدہ ایسی ڈائی ہے کہ پتہ نہیں لگتا، ساری دنیا کی ہتھیلیاں علیحدہ علیحدہ، کیا فرق ڈالا ہوگا؟ لائنیں تو ایک جیسی ہونی چاہیے، بس نہیں، اس میں ساروں کی ہتھیلیاں علیحدہ علیحدہ۔ آنکھوں کا جو نور ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب یہ اسکیننگ کی جاتی ہے سب کے آنکھوں کی بناوٹ علیحدہ علیحدہ۔ آپ سارے بے مثال ہیں بابا، جیسے آپ کی ہتھیلیاں نہیں نہ ملتی، آپ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن اللہ کے ہاں آپ ساری بے مثال ہیں۔ کوئی باہر نکل کر یہ نہ کہے میں کچھ نہیں ہوں، تیری ہتھیلیاں رب نہیں کسی سے ملنے دیتا، تو کہتا میں بے مثال نہیں ہوں۔ تیری سکیننگ کی جائے تو کتنے جوڑوں میں فرق نظر آئے گا، تجھے معلوم ہی نہیں ہے تو کون ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ بن کر دکھانا یہ تیرا اس وقت کا مشن ہے۔ مشن ہی بڑا سادہ سا ہے، وہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک کیا کہتے ہیں نا، چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، یار بس مکان بن جائے اور یار شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، روزی بس روٹی ملتے، یہ بالکل سب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیا بلی مانگنے والوں کے لیے یہ بڑی چھوٹی بات ہے کہ اللہ ان کو یہ نہ دے۔ جب آپ دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا بلی مانگی یا نہ مانگی؟ جو اللہ آپ کو جنت میں کر دے سکتا ہے وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ ایسا نہ سوچے کہ نہیں دے سکتا، وہی اللہ دے سکتا ہے۔ آپ کبھی یہ بے سر و سمانی کا رونا نہ روئیں کہ یا بے سر و سمانی میں گزارا کرنا ہے۔ آپ اللہ سے مانگے، وہ دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ وہ دنیا بھی بلی دے سکتا ہے، آخرت بھی بلی دے سکتا ہے، اس لیے مانگے۔ اگر کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے آپ بھی انتظام کر دیں، مسئلہ تو رب کا ہے، کسی کے ذریعے سے سبب پیدا کر دے، کام تو بن جاتا ہے، کام تو بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے کہ چلو یار ہم بھی ساتھ ڈالتے کوئی نہ کوئی کام کر دیں گے۔ ہم ہر پہلو سے جنگ کرتے ہیں بیٹے، ہم ہر پہلو سے جنگ کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت ہمارے ساتھ لامحدود ہے۔ آپ سمجھ نہیں پاتے، ہر وقت اور ہر لمحے ہمیں سنبھالنے والی ذات ہی وہی ہے۔ وہی فرماتا ہے واللہ یذھب ابکا، میں ہی ہنساتا ہوں، میں ہی رلاتا ہوں، اور کوئی مائی دلال نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ رلا سکے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ بات ہی توحید کی آگے سمجھ میں کہ ہنسانے والا بھی وہی ہے، رلانے والا بھی وہی ہے۔ یہ سارے جو رلانے والے ہیں یا ہنسانے والے ہیں یہ تو سبب ہے۔ اگر کسی کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم اس سے لڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں؟ وہ تو سبب ہے، رلانے والا کون ہے؟ اگر کسی کی وجہ سے کوئی نعمت مل جاتی ہے تو دینے والا تو اللہ کریم ہے، تو بات تو اللہ کی آ جاتی ہے، بندوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بندوں سے لڑائی ہونی نہیں چاہیے، اللہ سے بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ مہینہ آ گیا ماہ سفر کا، اور کہا گیا ماہ سفر میں الائے بلائے پریشانیاں آتی ہیں۔ ایام جاہلیت میں کہا جاتا تھا کہ لائے بلائے پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے بھی کئی لوگ کہتے ہیں ماہ سفر میں الائے بلائے پریشانیاں آتی ہیں۔ سنی سنائی بات، میرے نبی نے ایک بات فرمائی، لا سفر، حدیث پاک میں آتا ہے لا سفر، سفر میں کوئی بلا نہیں، سفر میں کوئی پریشانی نہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا لا سفر۔ اب آپ کہیں بلائیں ہیں میں مانوں گا، آپ کہیں پریشانیاں میں مانوں گا، کیوں؟ اس لیے نہیں مانوں گا، میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے لا سفر۔ اب آپ کہیں بلائیں ہیں تو آپ بیوقوف نہیں ہیں۔ اگر آپ 100 بندہ میرے پاس بیٹھا ہے اور 100 بندے کو میں نے ایک حدیث سنا دی ہے کہ لا سفر، اب جتنا مرضی کو رولا ڈالے کہ بلائیں ہیں، تو ایک حدیث نہیں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ ہے ہی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہونا ہے تو اس بات پر ہویا جائے کہ یہ جو بلا ہوتی کیا ہے؟ بلا آزمائش کو کہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو آزمانا ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، بن کے مارنا۔ میرا آج کل موڈ ہوتا ہے میں خود نو بننا چاہتا، خود کو ہی تنگ کرنا چاہتا، میں کس سے بات نہیں کرنا چاہتا، کس سے بولنا نہیں چاہتا، کم بولنا چاہتا، اپنے آپ کو باندھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی غیبت کرنا چاہتا ہوں، نہ چگلی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ہنسی مذاق بھی نہیں کرنا چاہتا،
ہنسنا بھی نہیں چاہتا, میرا دل کرتا میں اپنے کو ٹائٹ کر دوں, ایک حالت میں کر دوں یار بس ٹھیک ہے, زندگی کا مزہ اپنے آپ کو ٹائٹ کرنے میں. اب میں نے اپنے آپ کو ٹائٹ کرنے کا پروگرام بنایا تو میرے گھر والے پریشان ہو جاتے, ہنستا نہیں ہے, مسکراتا نہیں ہے, بولتا نہیں ہے. پہلے تو ہنس کے باتیں کرتا تھا, اب ہنس کے باتیں بھی نہیں کرتا. پہلے درس بھی دے دیتا, کو سمجھا بھی دیتا تھا, اب سمجھاتا بھی نہیں. اب مجھے بتائیں میں اپنے آپ کو ٹائٹ کروں کہ نہ کروں؟ ٹائٹ کرنے پر دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں. میں اپنے آپ کو ٹائٹ کروں گا تو آپ میرے پاس بیٹھ نہیں پائیں گے, تو ٹائٹ کرنے پر آپ بھاگ جائیں گے. کہ صحیح بیٹھن دے دیو, اسی بیٹھن بھی نہیں دیتے. تو میں بیٹھنے کے لیے پہلے پوچھوں گا میرے پاس بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. وہ کل کیا کہتے ہیں, کوئی دوست آ کے بیٹھ کے نا, بلال آ کے بیٹھ گیا ہمارے پاس جمعے کے بعد. وہ کبھی پاؤں ایسے کرے, کبھی سیدھے کرے, کبھی ادھر کرے. میں تنگ ہو رہا تھا. میں کہ میں جمعہ پڑھا کر تو آ گیا ہوں, یہ میرے پاس آ کے بیٹھا, سوال بھی کوئی نہیں ہے. وہ پاؤں ایسے کبھی ایسے, یا میں تنگ ہو رہے ہیں یا تنگ ہو رہے ہیں. اگر تو بیٹھ کر تنگ ہے تو نہ بیٹھ, سوال نہیں ہے تو نہ بیٹھو یار, کیوں بیٹھتے ہو؟ بیٹے میں سچی بات کرتا ہوں نا, کیونکہ جو بیٹھنا کسی کا ہے نا, مجھے ٹائم دینا, اس ٹائم میں کوئی بات سیکھنے والی تو سیکھو, نہیں تو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو, نہیں تو فضول بیٹھنے کا مطلب کیا ہو؟ فضول مطلب کہ بیٹھنے کا میں تنگ ہو رہا ہوں. ہاں بھائی بیٹے حکم, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. اس ٹائم میں آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی کریں, آپ بیٹھتے ہیں, کامران آتا ہے باتیں کرتا ہے, چلو باتیں کرتا رہتا ہے. آج کل نگالی کوئی اور ہوتی ہے, جو بھی آتا ہے بیٹھتا باتیں تو کرتے ہیں نا. یہ جو ہوتا ہے نا فضول بیٹھنا یا تنگ ہو کے بیٹھنا, یہ مجھے پسند نہیں. تڈی مہربانی کوئی بندہ میرے پاس آ کے تنگ ہو کر بیٹھے نہ بیٹھے, کیونکہ میں اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یار میں غیر ضروری لا یعنی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہو. لیکن جیسے ہی ہم اپنے آپ کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے کہیں گے کہ نہیں. ابھی ہم نے حج کر کے آیا تو میرا پروگرام نہیں بن رہا تھا عمرہ کرنے جانے کا. میں ابھی تو حج کر کے آیا تھا, نک و نک پریا. اب پروگرام پہلے کا کیونکہ بنا تھا کہ ہر سال میں اس طرح 2 سال بعد جانا کرنا ہے. ان کا فیملیز کے ساتھ جانے کا پروگرام تھا. اب سارے کہیں جانا ہے, دوستوں نے دینا بھی شروع کر, جانا ہے جانا ہے جانا ہے. اب میں ان سے کہے جاؤں کہ اس طرح کریں, مجھے ڈراپ کر دیں, ٹھیک ہے, مجھے ڈراپ کر دیں, آپ چلے. وہ کاشف بھائی کو کہا, میں کہا تیری مہربانی ہے, سیکھ کے آئے ہو, سارا کچھ لے کے آئے, تن پتا طے کرنا کی ہے, تو مینو ڈراپ کرو تو تسی جاؤ. وہ کہے صحیح اگر تم ڈراپ کرنا پھر میں آپ بھی ہو جانا, پھر میں نہیں جانا. میں سب کو میں غور و فکر کرو یار. چلو میں کہ میں دوسری بات کرتا ہوں, میں ایسے پروگرام بناتا ہوں جانے کا, کچھ ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ پھاڑ پھوڑ کے نا کوشش کر کے شامل ہوتے ہیں. میں کہ مجھے اس کی تکلیف بھی لگ جاتی ہے, ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں, یہ شامل کیوں ہیں؟ کیوں بھی مجھے تکلیف لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ اب وہ جا رہے ہیں خوشی میں, پیسے پکڑ کے میری وجہ سے. میں کہہ رہا ہوں مستحب کام ہے, نہ جاؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جا رہے ہیں, ایسے بھی چلے جانے ہیں. اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ تنگ ہو کر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ میں تنگ ہو رہا ہوں, پھر مجھے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کیوں جی مشورہ دو, جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا؟ مشورہ جانا چاہیے. جو تنگ ہو کر جا رہا ہے وہ ثانی لینے کے لیے جا رہا ہے, نہیں باز آن گیا کہنے کے نہیں جانا چاہیے تھا, سارے کہنے کے جانا چاہیے تھا. ہاں ایک لحاظ سے تو یہ بالکل سارے ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ والوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کیونکہ جو ہم یہ حج پر دیکھا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. اللہ تعالیٰ بہت اچھا سلوک قبول بھی, میں 100% کہہ سکتا ہوں ہمارا حج قبول, 100% میں کہہ سکتا ہوں ہمارا حج قبول. کیونکہ جو چیزیں باہر ہوتی ہے نا, اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار ہمارا ٹرینڈ کس طرف تھا اور ہم یہ کس مقصد کے لیے تھے, فوکس ہو کر کام کیا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ عمرہ کرنے کے لیے کہ سائیں تسی بھی نال چلو, چلو تسی نال ہو گے نا, ذرا لڑائی شڑائی گھٹ ہوندی ہے, سارے مینجمنٹ دے نال جاندے, سارے خلوص دے نال جاندے نے, تہاڈی برکتاں دی وجہ نال کام بندا چلا جاندا. میں چلا جاؤں گا, کوئی ایسی بات, لیکن میری اپنی تکلیف ہے کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں, وہ کدی آ بھی جایا کرو, تسی اس قابل بن جاؤ کہ جب تہاڈے نال جائے آ کے کہے کیا بات ہے یار, بڑا مزہ آیا یار, سکون ملیا, جو انہیں سمجھایا نا کیا کمال. تسی اس مقام تے آنا چاہیے,
اب اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیتا ہوں. ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب مجھے خلافت نامہ دیا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا خلافت نامہ بیٹے کہ چمک ہوتی جو تمہارے اندر پیدا ہو گئی، لوگ تمہاری طرف توجہ کریں گے، لوگ تم سے فیض لیں گے، تمہاری بات لوگوں پر اثر کرے گی، تمہاری بات سچائی والی ہوگی، اس لیے لوگ تم سے فائدہ لیں گے. ہم نے تجھے ولیوں کی سب میں کھڑا کیا ہے. اب جو پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. یہ چمک آپ کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ لینے کیا آتے ہیں؟ آپ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری تحریر پڑھتے کیوں ہیں؟ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بھئی آپ کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہے تو آپ آتے ہیں، اگر کچھ نہ ہو تو آپ آئیں ہی نہ. جو آتا ہے وہ اسی نیت سے آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، اسے کسی کی نظر لگی ہوئی ہے، یہ دعا کرتا قبول ہو جاتی ہے، وہ اس لیے وہ آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. میری تو کوشش ہے نا، جیسے اس نے کہا نا کہ دعائیں مانگنی چاہیے، تو میں نے تو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں. اس حج پر ہم نے دعا کریٹ کی تھی کہ یا اللہ ہر دوست کو ہر شے عطا فرما، کسی شے کی کسی دوست کو کمی نہ رہے، تیری مہربانی ہے، ہر دوست کو ہر شے عطا فرما. یہ کریٹ کی. جب حضور کے روزے پر گئے تو وہاں پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں ہمارے دل پر حکمرانی فرمائیں. یہاں کے حاکم بنے ہیں، ہمارے دل پر حکمرانی فرمائیں، آپ کی مہربانی. وہ ایک دوست تھا تو اس نے یہ پوچھا تھا مجھ سے، تو مجھے یاد نہیں رہتا بیان کرنا نا، اس طرح یاد نہیں رہتا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کس طرح یاد آئے گا. اس نے کہا یہ جو الفاظ لکھے ہیں، پہلا لفظ لکھا ہے ہوش در دم. کیا لکھا ہے؟ ہوش در دم. کہتا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نقش بندیہ سلسلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ایک سانس بھی تمہارا اللہ کے ذکر کے بغیر نہ آئے. ایک سانس بھی تمہارا اللہ کے ذکر کے بغیر نہ آئے. ہوش کر، خیال کر، ادھر ادھر نہ جا. تیرا ایک بھی خیال ادھر جانا چاہیے، تیرا ایک بھی خیال نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. ہوش کر، ذکر کر. ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ دل کا ذکر میں ذکر جاری و ساری ہے. علم پھیلانا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، روزہ رکھنا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دینا بھی ذکر ہے، حج کرنا بھی ذکر ہے. ہر چیز ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اس لیے ہر شے ذکر ہے. جو میں یہاں پر درس دے رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، آپ کا سننا بھی ذکر ہے. ہر شے ذکر ہے. یہاں پر سمجھایا گیا ہوش در دم. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا سانس سے ذکر کرتے ہیں. ہم سانس سے ذکر نہیں کرتے، ہم خیال سے ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں خیال رکھتے ہیں کہ میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کا فائدہ یہ رہتا ہے جب سانس چل رہی ہے خیال کہیں اور چلا گیا. سانس چل رہی ہے، سانس سے آپ ذکر نہیں کر سکتے. کبھی بھی دیکھ لیجئے گا، سانس سے ذکر کرنے والے جب سانس میں کام کر رہے ہوں گے سانس سے ذکر نہیں کر پائیں گے، لیکن خیال سے ذکر کرنے والے ہمیشہ ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دھیان اسی پوائنٹ پر ہوگا کہ جہاں مرشد نے انگل رکھی تھی وہاں میں نے ہمیشہ کہنا اللہ. اس میں سانس کا ذکر سانس سے بند ہو جاتا ہے، دل کا ذکر مرنے سے بند نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے. دل کا ذکر ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ویسے تو میرا تو یقین ہے بندہ مرتا ہی نہیں، آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے بندہ مرتا ہی نہیں ہے. آپ کی سانس ایسے کر کے نکالی، آپ دوسرے عالم میں چلے گئے. ہاں بھائی منکر نکیر ملنے آ گئے کہ نہیں آتے؟ کس کو ملنے آتے؟ مردے کو. کس کو ملنے آتے؟ سوال پوچھتے ہیں کس سے؟ تو مردہ ہے. ہاں اس دنیا کا. ایک دوست نے کہا مجھ سے، کہتے میرا دل کرتا کہ جدو میں نا مر جاواں تے لوکی اتنے کی گلاں کرتے ہون گے، مر گیا یار، بچے چھوٹے چھوٹے چھڑ کے مر گیا، ایک کمینہ مر گیا. وہ اپنی میں کہا تو پاگل ہے، تو حالے زندہ ہے نا، تو اے سوچدا پیا کہ یار لوکی اتنے کی گلا کر گیا. میں کہا میں حالے سوچدا کہ میں لوگوں کے متعلق کی گل کردا ہوں گا. پاگلو جلدی لے کے جاؤ، میں جانا قبر وچ. کھانا خراب ہو، میری ملاقات ہی دن نے تسی تے بکل لاندے پے ہو.
حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جائے جلدی اسے منزل پر پہنچاؤ، دیر لان لگے ہو تن سمجھایا نہیں سی کہ میں مر جاؤں جلدی قبر چھڑ کے آؤ. میں ان کی شکلیں دیکھا پاگل ہے، رونا ہے، رون لگا ہے، یہ کام ہے رون دا. ہیلو اے بھی آ گئی، کدی مینوں ملن نہیں آیا سی، اے اج جنازے تے آ گئی، بہانہ خراب نہ ہوئے تو. میں نیچے ذرا اور طرح سوچوں گا، آپ اپنے طور پر سوچیں گے. مجھے اوپر والا سین سوچنا چاہیے کہ نیچے والا؟ تو گل سمجھ آئے گا نہیں ہے؟ اپنی مرضی ہے، نیچے والا سین سوچے گا کہ نیچے والا کیا ہوتا ہے. تو ہوش در دم کو سمجھ آئی، ویلا نہیں رہنا، کام تے رہنا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب مجھے شوق تھا نا یہ ہوش در دم کا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، میں ایک دوست کے پاس گیا تو اس کے بعد بیٹھا تو اندر سے کال آ گئی آفیسر کی، وہ اندر چلا گیا. میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھا رہا، مست ذکر کر رہا ہوں. وہ واپس آیا، کہتا یار سوری معذرت یار مجھے دیر ہو گئی. میں کہا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. کہتا نہیں یار تم نے انتظار کرنا پیا. میں اسے کیا بتاؤں کہ میں جس کا انتظار کر رہا ہوں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ویلا بیٹھا سا وہ چلا گیا اندر. مینوں غصہ کرنا چاہیے کہ اپنا کام کرنا چاہیے. جب بھی آپ ویلے ہو جائیں تو ویلے جو ہیں تو کچھ کریں. اگر ویلے بھی ذکر میں دل نہیں لگتا تو یہی سوچ لیں یا اللہ میرے آندہ مقصد کیا نبی آئے کیوں سن، آسمان بنایا کیوں، یا چند بنایا کیوں ہے. سوچتے جائیں اچھا اور پروڈکٹیو اور پازیٹیو سوچیں. ہوش در دم کی سمجھایا، ہوش کر ہوش. اگر ہوش میں نہ آئے گا تو حضور نے فرمایا، پوچھا سرکار یہ لوگ زندہ ہے؟ کہتے مردہ نے. مردہ نے. کہتے کدھر جاگن؟ کہتے اکھا بند ہوں گی، ان کی آنکھیں تب کھولیں گی. دوسرا انہوں نے سمجھایا جی نظر بر قدم. پوچھا جی نظر بر قدم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نظر بر قدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نظر نہیں ٹکانی، اپنے نظر دھیان اتنے رکھنا تھلے. سڑک تے بھی چل دے ہوتے نظر تے دھیان تھلے. اور سرکار نے نہیں شاید فرمایا کہ اپنی نیچے نظریں رکھو ایمان والو، عورتوں پر نظر نہیں ڈالنی، اس لیے نظر جو ہے وہ نیچے رکھنی ہے، ادھر ادھر نگاہ نہیں جانی. اگر آپ سفر بھی کر رہے ہیں ادھر کی ہو رہا ہے ادھر کی ہو رہا ہے نہیں دیکھنا. ایک جگہ لڑائی ہو رہی ہے، کچھ نمکی ہو رہی، تو ہی دیکھنا شروع کر دیتا. تنو حدیث یاد آنی چاہیے، ہوش کر. کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر تم کہیں پر کھڑے ہو تو مظلوم کا ساتھ دو، اگر نہیں دے سکتے تو نکلو. کھڑے کیوں ہو؟ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو، مزہ لینے کے لیے کھڑے ہو، نکلو وہاں سے. تنو ہوش کروایا کہ جب کہیں پر کھڑا ہونا ہے تو کس جگہ پر جہاں کچھ کروا سکتے ہیں، ورنہ ہوش کر، اپنا کام کر. نظر پر قدم، اپنے قدم کی طرف توجہ دے اور اپنے علم کے مطابق عمل کر. جہاں پر بھی رہنا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس بارے میں حدیث کیا ہے. مطلب مجھے کوئی بلائے بارات کے لیے تو میرے جانے کا اتنا ارادہ نہیں ہوتا. بارات کے لیے بلائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کر جاؤں. ولیمے کی دعوت دینا میں جانے کی کوشش کرتا کہ حضور نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت قبول کرو. سنت ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یار یہ قبول کر لی جائے، بارات کو اوائڈ کر لیا. تو گل سمجھ آئی نا؟ اب میں کیوں کر رہا ہوں؟ ادھر حدیث ہے ادھر حدیث نہیں ہے، اس لیے میں نے حدیث پر عمل کیا کہ یار اس طرف کر لیتے اس طرف نہیں جاتے. ہوش کر، ہوش در دم، نظر پر قدم. اب نظر پر قدم کا ایک اور مفہوم سمجھا دیتا ہوں. اپنی اوقات کے مطابق بات کر، اس سے بڑھ کر بات نہ کر. اپنی اوقات کے مطابق بات کر، اس سے زیادہ بات نہ کر. جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ اٹھا، اس سے زیادہ نہ اٹھا. پاگل نہ بن. وہ بات کیوں کرتا ہے جو تو عمل نہیں کرنے والا؟ ایسا وعدہ کیوں کرتا ہے جو کر نہیں سکتا؟ نظر بر قدم، اپنی اصلاح کر، ہوش کر. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے اینگل سے بھی میں نے سمجھا دیا آپ کو. تیسری بات انہوں نے کہی سفر در وطن. اور ہم اپنے پل کے پاکستان سے چکر لانا چلے شروع کر دیے کہ چلو نارتھ ایریا چلے جانے ہیں. نہیں، وہ کہتے سفر در وطن، یہ تیرا وطن ہے، یہ جسہ تیرا وطن ہے، اس میں تجھے سفر کرنا ہے. بابا جی کیڑا سفر کرنا ہے؟ بابا سفر یہ کرنا ہے کہ تو نے اپنے رذائل اخلاق کو اخلاق محمودہ میں ڈالنا ہے. تیرا سفر یہ ہے بری عادات چھوڑ کر اچھی عادات اختیار کرنا. اب بزرگ کتنی اچھی بات سمجھا رہے ہیں. ان کو صوفی جڑا ہے کام کی کرتا ہے، صوفی یہی تو کہہ رہا ہے ہوش کر، ذکر کر. اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے. وہ میں نے بتا دیا. آگے بھی کہہ دیا نظر بر قدم. کیا کرنا ہے؟ اپنی اوقات میں رہ کر کام کر.
ادھر ادھر نہیں دیکھنا. آگے کیا آ گیا؟ سفر در وطن, کہ بھی اپنے آپ اندر تبدیلی لا, اپنے اندر تبدیلی لا. سال ہاں سال سے بندوں کو دیکھ رہا ہوں, تبدیلی نہیں آ رہی یار, تبدیلی نہیں آ رہی. یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ تبدیل ہونا نہیں چاہ رہے. اگر تبدیلی آئی تو اس کا مطلب تمہارا ارادہ بن گیا تبدیل ہونے. اب میں اس پر اور بات ایڈ کرتا ہوں. تبدیلی آ رہی ہے بڑے رام رام سے. گولی سے جلدی آ جاتی ہے نا بیٹے, گولی سے جلدی آ جاتی ہے, لیکن جو ہوتی ہے نا علاج بالغذا, رام رام نہ لاندی ہے, آ جاتی ہے بڑے رام رام نہ لاندی ہے. آپ کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے. ابھی میں نے تبدیلی سمجھائی. ہاں بھائی بلال یاد رکھنا, ویسے نہیں بیٹھنا میرے پاس آ کر. یہ میں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی, اس کے اندر آ جائے گی تبدیلی. تبدیلی اسی طرح تو آتی ہے نا بیٹے, کہ سمجھایا جاتا ہے بیٹے ایسے کام کر, وقت ضائع نہ کر. اب اسے سمجھ آ جائے کہ ایسے کام میں اینج کرنا ہے. جب تک مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے نہ ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں, پیری مریدی نہیں کام آ سکتی. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تو سانو اپنے اندر آن ہی نہیں دینا, ٹھیک کس طرح ہونا تو تھی ہاتھ ہی نہیں لان دیں, گل کرنے تو گل پائی جاندے ہو, گل کرنا گل پائی جاندے ہو, گل نہیں لگتے گل پائی جاندے ہو. کیا ہے ایک ہوتا گل کرنا تو گل لگنا, وہ ہور گل ہے, تو گل ہی پائی جاندے ہو. وہ بابا گل سنو تو صحیح, میں کہنا کی چاہنا, تم نے میری اصلاح کرنی ہے کہ میں نے تمہاری اصلاح کرنی ہے, اختیار دے دو. اگر تو میں نے کرنی تو میری مانو تو صحیح. گل لگی تو گھاٹ اڑ گئے. وٹ نان سینس یار. اگر رشتہ اللہ واسطے تو اللہ واسطے رکھیں, یا کہہ دیں کہ یہ جو پیر ہے نا یہ کامل نہیں ہے, ناقص ہے یار, سانو گلاں لاندا, یا ساڈے تے بھار پاوندا, سانو کام دے دیندا, اے بڑے کام کردا. میں نہیں, میرا کوشش ہوتی ہے میں سارے کام خود کروں, دوسروں کو کم سے کم دوں. محبت والا خود ہی بوجھ اٹھا لیتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کبھی آپ نے محبت والا خود ہی بوجھ اٹھا لیتا ہے, وہ اپنے سرے ایویں کام لے لیتا, یار اے مینوں کرنا چاہیے. محبت والے کو کہنا نہیں پڑتا, میں سچی بات کہہ رہا ہوں. محبت کرنے والے کو کہنا نہیں پڑتا, وہ خود ہی کہتا ہے میں کرنا کیسے. آپ اپنی زندگی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ رہنے والے 15 20 25 سال سے جو رہ رہے ہیں, اچھا بتائیں میرے لیے کیا کیا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تھریاں, بیٹے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, اگر کیا تو بتائیں محبت تھی کہ نہیں تھی. چلو میں نے کیا کیا, میں اگر کھڑا بھی ہوں نا تو آپ کے لیے ایک وسیلہ ضرور, میں کھڑا بھی وسیلہ ہوں تھا, میں کھڑا بھی ہوں نا, جس کو معلوم ہے نا میرا, وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دے گا. نہیں یار نسبت دی بڑی اچھی, آپ سے اچھا سلوک کرے, ٹھیک ہے نہیں. تو سفر در وطن اپنے رذائل ہلاک کو ختم کرنا ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے. جب آپ صبر شکر توکل یقین کو کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اپنے آپ ہی دوسری چیزیں حسد کینہ بغض دم توڑ جاتی, مر جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کا ٹیمپرامنٹ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا نا, دوسری چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. جیسے یہ ختم ہوگی دوسری چیزیں آ جائیں گی. اس لیے جیسے آپ ان کو بلند کریں گے تو ساتھ ہی کام ان کا ختم ہو جائے گا. ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اندر صبر پیدا کریں, شکر پیدا کریں, توکل پیدا کریں. چلو اب اس پر آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے اندر کیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ آپ کے اندر صبر شکر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باقی چیزوں کو ختم کر دیں. آپ کے اندر سے تکبر خود ہی نکل جائے, انا خود ہی نکل جائے. جب صبر شکر توکل آ جائے گا, باقی سارے کام آسان ہو جائے. تو میں بھی اگر صابر شاکر ہوں گا تو کام ہوگا نا. اور 25 سال ہو گئے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, میں کتنے صبر سے بیٹھا ہوں, پھر امید لگا کر بیٹھا ہوں تو کچھ کرے گا نہیں. اللہ کی طرف دیکھیں یار, اللہ سے سب معافی مانگنا چاہتے ہیں نا, بخشش چاہتے ہو رب سے بخشش چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا. وہ بخشن ہار ہے سارے, اللہ امید لا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کدو میرے وال رجوع کرے گا, تسی نہیں. میرا یہ خیال ہے اللہ امید لگا کے بیٹھا, میرا بندہ کدی تے میرے وال رجوع کرے گا, کدی تے کرے گا, کدی تے کرے گا. اللہ میں بھی یہی امید لگا کے بیٹھا ہوں, کدی تے سمجھن گے نا یار, کدی تے سمجھن گے نا, کدی تے کچھ سمجھن گے نا کہ کی چاہتا کی یہ شکوا کی ہے, کدی تے سمجھن گے نا. مجھے استعمال ضرور کرے پر اچھی طرح استعمال کرے, اچھے کام کے لیے استعمال کرے. میں استعمال ہونا چاہتا ہوں, اچھے کام کے لیے استعمال کرے انشاءاللہ. سفر در وطن سمجھ آ گئی؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی,
पैनिक नहीं होना। पैनिक होने का मतलब क्या है? हाले तक होते ही है। मैंने आगे समझाया ना, ये अब्बास है ना, तो ये उधर गया ना हज पर, तो इनका दामाद जो था ना वो कोई ब्लैक लिस्टेड था, उन्होंने इमिग्रेशन रोका, ये पैनिक हो गया, ये पैनिक हुआ। मैंने समझाई जा रहा, मैं क्या पैनिक नहीं हुई था। अच्छा 1-2 मिनट बाद मैं सोचा, मैं क्या नहीं रजवान तू गलत करदा पे, पैनिक तू ऐस मारे, वो तो पैनिक है ही है, तो तू ਉਹਨੂੰ समझा रहा है कि पैनिक ना हो, पैनिक तू हो रहा है, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, तेरी ਮੁਹੱਬत ਇਹਦੇ ਨਾਲ है। मैं क्या चलो, मैं क्या चल निकल पैनिक हो। 2 मिनट च फैसला किया, मैं क्या चल निकल पैनिक हो। फिर मैं हुण दिल करे उत्थे बैठ के ठंडी हवा भरे, मैं उठा नूं उठावां, कोई दूसरा बंदा बुलावां, ये कि पैनिक नूं कोल बिठाना, पैनिक नूं कोल बिठाना ते साहब जा किधर होर जाके बह, साडा वक्त जाया करदा पे, कोई पैनिक मेरे पास ना बैठे पे। कि समझ आई कि नहीं आई? वो कोई परेशान हाल है, समझदा प्या नहीं कि सबर की तलकीन की जा रही है, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, वो पैनिक है, हम उस पर पैनिक हो रहे हैं ना। पुत्र पैनिक ना हो, और पुत्र कुछ नहीं होता, तू सबर कर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंज फिर सबर आता बंदे, अगले भी सबर आया, ए बार बार कहांगे तो सबर आएगा ना, इन्नी जल्दी तो निकलता भी नहीं ना खरा। अगर सबर निकल आए तो वो रब दे नाल नहीं खड़ा नजर आएगा। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, फिर अल्लाह दे नाल खड़ा नजर आएगा। जिन्नी देर तक अल्लाह दे नाल खड़ा नजर नहीं आएगा, उन्हें देर तक पैनिक रहेगा। जिन्नी देर तक पैनिक का टैग खत्म नहीं होता है, समझ लो अल्लाह दे नाल नहीं है। कुछ लोगों ने गोली खवानी पैंदी ना, उन्होंने इस बारे खवानी पैंदी, वो ज्यादा ही उत्ते नूं चले गए होंदे ने, उन्हें गोली खवा के थले लियाना पैंदा। अच्छा, सफरदार वतन मसाला ने समझ आ गई। चलो जी आगे चलते हैं। कहते हलवत दर अंजमन, बैठे हैं सारों के साथ, लेकिन दिल अल्लाह के साथ लगाया हो, दिल हमें तुमसे लगाना ही ना था, यह बस प्यार है क्या होना। इसलिए हलवत दर अंजमन, बैठे सबके साथ हैं, अल्लाह अल्लाह हो रही है बस दिल में। मेरे पर जब ये अटैक हुआ था ना हलवत दर अंजमन का, ऑफिस में बैठा होता था, सारे अपनी अपनी कहानियां सुनते थे, सुनाते रहते, तो मैं सुनता रहता, दिल च मैं जिक्र करता हूँ, शुक्र वेला सुनाना ही कुछ नहीं, सब नूं बड़ा शौक से अपनी कहानियां सुनाता, तो सारे हीरो सन, तो मैं सुनने वाला। कहते यार तू लिसनर बहुत अच्छा है। हुण मैं उन्होंने की दसा कि मैं किहदा लिसनर हाँ? हुण मेरी गल समझ आ रही, मैं लिसनर कहदा, मैं तो अपने दिल का लिसनर हाँ। उत्थे टिक लगा के बैठा हुआ कि दिल च हो रहा अल्लाह अल्लाह, यकीन मानो इतना मजा आता था कि बयान से बाहर। और सुनना मैं ना, बिल्कुल मैं वो याद रखता था, इन्हें गल गड़ी की ताकि उन्हें पता लगे मैं सुनना भी पिया। अब मुझे बताएं, आपकी भी सुनूं और दिल की तरफ तवज्जो ना रखूं, डबल ड्यूटी है ये कि मैंने रहना भी यहां पर है और सुननी भी आपकी। हमने नमाज पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है, रहना भी रब के साथ है, इधर उधर नहीं जाना। यह हुजूरी का मकाम तब आता है जब 24 घंटे आप अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएं। नमाज कल्ले नहीं आएगा, जो 24 घंटे हाजिर होगा ना रब के सामने, फिर हमें हुजूरी का मकाम नसीब होता है, वरना नहीं होता। ठीक है जी। तो हमेशा चाहे कुछ भी हो, आपने तजारत करते हो, कारोबार करते हो, हत्ता कि साढ़े वड्डे कहते सन, और तुम वाशरूम भी हो, दिल का जिक्र ना बंद करो। क्यों? जबान तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, दिल 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 हम किसी कमे तो लाना कि नहीं लाना? ठीक है ना। मियाँ भी मुलाकात करते हो, दिल का जिक्र ना बंद करो, वक्त जाया नहीं करना, दिल का जिक्र जारी हो सारी है। इन्हें कोई कोई टाइम नहीं है, इन्हें इसे कहते हैं सलाते दाइमी, हमेशा की नमाज, हमेशा का जिक्र। कहते हदीस तो साबित करो ऐ जिक्र। मैनू दस जिक्र मैं करदा पे, मैं नमाज छड्डी कोई, रोज़ा छड्डिया? अगर मैं एक स्पैशल आर्डर करदा पे अपना, तो तेनू की प्रॉब्लम है? वो हदीस तो दसो। नहीं है यार, हदीस नहीं है दिल का जिक्र, सेल्फ मेड है, आपे ही बनाया है। ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, तू हर हदीस से अमल करना है। हम तो कुरान पर भी असर, क्या कहते हैं, पूरा अमल नहीं कर पाते बेटा। जो बुजुर्गों ने दीन बेटे बनाते हैं ना, सेल्फ मेड, किसी वजह से ही होता है। हजूर ने मना कोई नहीं ना जिस काम को किया, हमसे मना करने वाले नहीं होते। अगर आपका कोई दिल तवज्जो लगा रहा है अल्लाह की तरफ, तो लगाने दें। आपको कोई वजीफा बताता है पढ़ने के लिए, तो पढ़े, अल्लाह वास्ते पढ़े। तो हलवत दर अंजमन समझ आ गई। फिर आता है 5वां, याद कर्द। कहते कि याद कर्द का मतलब यह है कि जो सालक है, मुर्शिद कामल ने जहां पर उसे जिक्र बताया, वो जिक्र हमेशा करता रहे। याद कर्द। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं,
ایک ہوتا ہے سیر انفسی، ایک ہوتا ہے سیر افاقی. دو لفظ بولیں، ایک ہوتا ہے سیر انفسی، ایک ہوتا ہے سیر افاقی. سیر انفسی کا مطلب وہ پہلے والا ہے، سفر در وطن والا، کہ اپنے اندر ہی تم نے سیر کرنی ہے. سیر انفسی، کیونکہ جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہ ہو، آپ کے اندر کا حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب دور نہ ہو، آپ اللہ والے نہیں بن سکتے. اس لیے سب سے پہلے یہ بار بار مختلف اذکار کر کے آپ کے اندر کی غلاظت دور کی جاتی ہے. اور جو پیر مرشد ہوتے ہیں وہ امتحان لیتے ہیں، اور تو کی ٹک ٹکی مار کے دیکھتا پیا، شرم نہیں آتی دیکھتا. بندے نے کہا اللہ جی میں گل کر، وہ بیٹے گل کرنا مطلب ہے کہ تو ذرا سنبھل کے رہ ہمیشہ، کہ میرا پیر کدی غلط نہیں کرے. اوے تو اس نے کتا ہے نہیں کہ ہوں کیوں نہیں کتا ہے، ٹک ٹکی لگا. جب تک یہ پیر کو اختیار نہیں نا، وہ آپ کے اندر کی غلاظت ٹھیک نہیں کر سکتا. غلاظت ٹھیک کرنے کا مطلب بیٹے ہوگا آپ نے سارا کچھ اس کو سمجھنا ہے. میرے پیر جو میرے جھاڑے بھی ڈالتے ہیں نا، سب کے سامنے ڈالتے ہیں. میں سبحان اللہ، انہوں نے کی مجال ہے کوئی گل کر سکا، اور انہوں سارے اختیار حاصل ہیں، جو مرضی کرے. لوگوں سے ڈرتا ہی نہیں تھا میں. پیر وہ جو ذکر ہوتے نا مریدین، میں نے کوئی ڈرتا ڈرتا ان سے تھا کہ ساروں کے سامنے صحیح نے بات کہہ دی تو مینوں اے کہن کے تو کیتا نہیں. انہوں نے یہ مجال ہے مینوں گل کر سکتا. میں ایک اور مثال دے دینا. ایک لڑکا آتا تھا ہمارے پاس، تو وہ خالد صاحب کے ادھر گلی میں رہتا تھا. خالد صاحب نے ان کو جھاڑا پاتے، تو جانتا نہیں، کم دے وقت چلا جاتا ہے، ویسے تو جانتا نہیں گا، یہ ہے وہ ہے. وہ سال 2 سال 4 سال آئے ہی نہ. بعد جو مجھے پتا چلیا کہ بھائی نری آئے نہیں. میں پوچھا تو کہنے لگا جو خالد صاحب نے جڑا نا جھاڑا پائی. میں کہ ساڈی دیکھو کات، انہیں جھاڑ پائی 4 سال ساڈے کو ناراض. کیسی گل ہے؟ جھاڑ کسی نے پائی، میں تو نہیں پائی. تیرے سمجھایا اگر انہیں پائی ہے تو انہوں دیکھ کے تو رستہ بدل لینا. ارے بابا اس کی کیا مجال ہے؟ آنا تو تم نے میرے پاس ہے، تعلق تیرا میرے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ ہے؟ آپ کو نیچے لیول پر کوئی بات کرے تو آپ کو ٹھیک ہے کر لو، میرا تعلق وہ نال ہے. جدو جس دن وہ کہے گا نا نکل جا میں نکل جاواں، جدو کہندا نہیں پیا تو میں کہہ تو جاواں. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ تو جو ہوتا ہے نا یہ اندر کا جو خانہ ہے یہ صاف ہونا چاہیے. تو جب تک یہ یاد کرد کا مطلب ہے کہ ہم نے جب لطائف، ہمارا جو سیر انفسی پہلے سیر فاقی بعد میں، ہمارا کام ہوتا ہے نقش بندیہ کا پہلے اس وجود کو پاک صاف کرو. جب تک اس میں رمق ہے نا شیطانیت کی، اوپر کی سیر میں یہ تجھے نیچے کھینچ لائے گا. ایسے نفس مطمئنہ تب بنو گے جب اندر کا نفس تمہارا مطمئنہ ہو. نفس امارہ اوپر کی سیر کرنی شروع کر دے نا تو کام خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اوپر کی سیر سے پہلے نیچے والے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈی ایس پی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، داڑھی چٹ، داڑھی کوئی نہیں، اور کہنے لگا مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوتی. میں سمجھ گیا کہ اندر میں بہت نقص ہے، اے ادھرلی سیر کے پاس بھجیا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ سیر واقعی ہے کہ نہیں ہے، زیارت ہے کہ نہیں ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت مبارک ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کے نور سے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، ایک جو ہوتا ہے سنت پر چلتا ہے تو اس کے نور سے زیارت ہو جاتی ہے. لیکن اصل زیارت وہ ہوگی جو حضور کو دیکھا جائے، اور جو ترمذی میں حضور کا صورت مبارک لکھی ہے، صورت کے شکل مبارک لکھی ہے، اس کا حلیہ ہو، وہ ہے اصل زیارت. جن کو عقل مند سمجھ آگے سمجھ گیا، نہیں تو لمبی دوڑ ہے، بعد جو سمجھاتا. اس لیے جو سالک ہے وہ پہلے کیا کرے گا؟ سیر انفسی کہا گیا یہاں پر ذکر کرو، پھر کہا جائے گا یہاں پر بھی ذکر کرو، پھر کہے گا یہاں پر بھی ذکر کرو، پھر کہا جائے یہاں پر بھی ذکر کرو، پھر کہے گا اس سینٹر میں بھی ذکر کرو، پھر کہا جائے گا یہاں پر بھی ذکر کرو. جدو یہ ذکر کی وہ لذات حاصل کرتے کرتے وہ ایک مرتبے پر پہنچ جائے گا نا، پھر کہے گا اب نفی اس بات کا ذکر کرو. کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہانی ہم مک گئی. لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی میں کچھ دینے والا نہیں مگر اللہ. ٹھیک ہے، کوئی غم نہیں، ستا رب. ٹھیک ہے، ہر چیز کی نفی، ہر چیز کی نفی آگے جانے کے لیے جس مقام پر بھی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر آپ کامل ہو چکے ہیں باقی رہ کیا گیا؟ اگر وہ بندہ کہتا ہے میں مکمل ہوں تو باقی کیا ہے؟ جب ایک اور بات یاد رکھے، جس وقت انسان مکمل ہو جاتا ہے واپس بلا لیا جاتا ہے. دیکھ لیجیے گا میرے پاس، حالے میرے کو رب نے کوئی کام لینا میں دیتا، جس وقت کام نہیں نا اس نے لینا، مجھے واپس بلا لے کہ واپس آ جا. اس وقت رونا کسی نے نہیں، واپس کیوں گیا؟ بیٹے کام ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیبۃ و ثنا کو تو پوچھا ہی گیا تھا نا، سن تو پوچھا بھی نہیں جانا. حضور سے پوچھا گیا تھا محبوب دنیا میں رہنا ہے کہ واپس آنا ہے؟ کام تیرا ختم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل تو نے کر دیا ہے. دنیا میں رہنا ہے کہ واپس آنا ہے؟
سرکار نے فرمایا واپس آنا. سبحان اللہ. جس وقت آپ کا کام بند سمجھے دکانداری بند واپس بلا لیا گیا. جتنا آپ سے کام لینا نا وہ لے گا, اس کے بعد کہے گا واپس آ جاؤ. اور یہ دعا مانگا کریں سارے کے سارے, یا اللہ ہم سے کام لے. دعا مانگے یا اللہ ہم سے کام لے. میں سچ کہہ رہا ہوں, دعائیں مانگا کریں یا اللہ ہم سے کام لے, اور کچھ نہ کچھ کرنے کی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے آگے بتایا نیکیاں تو لیں گے کہ ثواب. ٹھیک ہے جی, یاد کرنے کا مطلب سمجھ آ گیا. مرشد نے جس پوائنٹ پر رکھا ہے وہاں پر رہنا. یہ 34 اسباق ہوتے ہیں ہماری لائن میں, 34 اسباق. ایک واقعہ کا پھر اضافہ کروں گا, تن کوئی شیخ پر جلدی تھے نہیں. ہمارے پیر مرشد احمد نے یہاں پر انگل رکھی نا تو ذکر دیا, تو میں ذکر کرتا تو باقی لطائف نا خود بخود ہی جاری ہو جاتے, وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں. میں نے ہاتھ لکھا, آپ نے میں تم محبت پیر میں ہو, صحبت پیر میں آتے ہو, اس لیے تمہارے لطائف جا رہے ہو گے محبت کی وجہ سے, تو فنافی شہر. آپ نے فرمایا اس طرف بھی ذکر کر لیا. اچھا مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے کہا سائیں ایک عرض کرنے نے کہا سائیں عرض فرمائیں. میں نے کہا سائیں آپ نے یہاں پر انگل رکھی تھی, اب یہاں پر انگل نہیں رکھی, اجازت دے دی یہاں پر بھی ذکر کریں. آپ مسکرائے, آپ فرمانے لگے پیر چاہے نا ایک لمحے میں سارے اسباق پورے کروا. دیکھنا پڑتا مرید کی محبت کیا ہے, کر لے گا برداشت. محبت یار وزن چکن کی طاقت ہوئے گی تو چکے گا, جس کے بعد طاقت نہیں اٹھائے گا. نہیں گل سمجھ آئی, بوجھ وہی اٹھائے گا جس کے بعد طاقت ہو. کہتے چاہے تو 1 منٹ اس لیے انگل لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اندر کے رضائل ہلاک ختم, ساری صفائی. یاد کر سمجھ آ گئے کہ میں نفی اس بات کا ذکر ہو یا دوسرا کوئی بھی ہو. پھر کہتے ہیں باز گشت. باز گشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ اللہ کرتے ہیں نا, اللہ اللہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم چپ کرنے کے بعد نا آواز لگاتے ہیں انتا مقصودی و رضا کا مطلوبی. یا اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا مطلوب ہے, تو ہی میرا مقصود ہے تیری رضا ہی مطلوب ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ہر ذکر کے بعد دنیا کا لالچ نہیں, یا اللہ میرا کام ہوئی, یا اللہ میرا کام ہوئی. لالچ کیا ہے؟ انتا مقصودی و رضا کا مطلوبی, تو ہی میرا مقصود ہے, تو ہی میرا مطلوب ہے اور تیری رضا ہی چاہیے. مقام رضا مجھے عطا فرما, جہاں پر مجھے غم نہ لگے, پریشانی نہ لگے, خوشی نہ لگے, ہر چیز تیری نعمت بن کر آئے, ہر چیز کو میں ویلکم کہتا نظر آؤں, کہوں یا اللہ کیا بات ہے, ہر نعمت ہی لگتی ہے. اچھا میرے لیے آپ سارے نعمت, یہ یاد رکھیے, میرے لیے ساری نعمت. ایک بندے کا بھی مجھے چھوڑ کر جانا میرے لیے شدید تکلیف کا باعث. آپ کہیں گے وہ کیوں بیٹے, میں ایک مثال سمجھاتا ہوں. ایک بندے کے پاس ایک پاپا کے پاس ایک بندہ گیا, مجرم تھا, غلطی کی ہوئی تھی, انہوں نے جھاڑے ڈالی. اس نے اسے جھاڑے ڈالنے کے بعد جو ہے نا اسے وہ غصے میں نکل گیا. بابا اندر گیا نا تو اسے بھی پیچھے سے جھاڑے پڑی. تین شرم نہیں آتی, تیرے کو کوئی اللہ واسطے آتا ہے تو جھاڑا پانا, تیرا کی کام ہے کسی نے جھاڑا پانا, تیرا کام کیا انہوں ٹھیک کرنا ہے, وہ بس دعا کرنی. تیرے کو کوئی چل کے آیا دا مطلب ہے تمہیں عزت دیتی, تھی میرے کو چل کے آیا تھی میری عزت دیتی. ٹھیک ہے, میں تھوڑے کو چل کے نہیں آیا, تھی میرے کو چل کے آیا, تھی میری عزت دیتی. تو جڑا چل کے آئے تو انہوں ذلیل کرنا ہے. وہ واپس باہر نکلے, بندے کو بلایا, بلاؤ لب کے لے آؤ, کہتے یا میں معاف کر. کس سے معافی مانگی؟ اس کو جھاڑے ڈالے. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ میرے لیے قیمتی ہیں, تو مجھے چھوڑ کر جب مجھے شدید تکلیف ہے میری وجہ سے نہ جائے گا, میرے کسی جملے سے نہ جائے, میری وجہ سے کوئی اپنے آپ کو چلا جاتا ہے تو اللہ کی مرضی, لیکن میری وجہ سے جائے, یہ میری شدید تکلیف ہے. نمبر 2, مجھے شدید تکلیف ہوگی کہ میری وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے. میں قطعاً نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی گمراہ ہو, قطعاً نہیں چاہتا. اس کے بعض گشت سمجھ آ گئی. ذکر کے دوران کیا کہنا ہے؟ انتا مقصودی و رضا کا مطلوبی. موٹا موٹا سمجھ لو نا, یا اللہ تو ہی سارا مقصود ہے, تیری رضا مطلوب ہے. آگے آ جاتی کہ داشت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیڑا خیال آ رہا ہے, شیطانی کے رحمانی. داتا گنج بشیر رحمۃ اللہ 3 سال میں ایک بندے کو میچور کرتے تھے. پہلے سال میں اسے نا نمازیں پڑھواتے تھے, نفل 100 پڑھوا دیتے تھے. دوسرے سال ایڈ کر دیتے تھے, کہتے ہوں تو اے بھی پڑھنا ہے, جن بندے آ رہے نا تو جتیاں بھی سدیاں کرنی نا, کپڑے بھی دھونے نے, ہان کا سارے کام تو کرنے. ہوں جہاں آ رہے ہیں نا انہیں کہنا اوے کتنے رکھی میری جتی, پھر چک کے لے گیا.
ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਝਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਝਾੜਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਲੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੱਚ ਤੇ ਹਲੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਇਹ काम कर रहा थी अदनान, वो जो बहुत हो गया था, ये उसकी आदत थी, दोनों नमाज़ों वाला भी और काम करने वाला, और कभी थकदा नहीं सी, कभी यह नहीं कहता साईं तुहाडी मेहरबानी किसी होर नूं काम कह दे, मैं किसी होर नूं काम करना रोना शुरू कर देना, साईं मैनूं कहो ना, मैं मर गया, मैनूं नहीं कहंदे तुसीं, मैं हाज़र हाँ, मैनूं काम करो। ये उसकी हालत थी, शदीद तरीन हालत उसकी। मुहब्बत ही था ना, वो जल्दी चला गया, शायद ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ था, ਰੱਬ ने कहा बगैर भी रहो, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ बगैर भी जी सकते। अच्छा, निगहदाश्त, निगहदाश्त का मतलब है तीसरा साल जो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे, वो जो 2 सालों में तरबियत भी की होती थी ना, सियासत हो रही होती, कहते थे अब तूने चिच्चड़ बन के अपने दिल के साथ चिमट कर बैठ जाना कि जो ख्याल अंदर आ रहा है यह शरीयत के मुताबिक है कि हराम है, बस अब तूने ख्याल पर काबू डालना है। निगहदाश्त का मतलब भी यही है कि आपके अंदर जो ख्याल पैदा हो रहा है वो कौन सा है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏ ख्याल ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ शैतानी है रहमानी है केड़ा है। जब तक आपको इल्म नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है। या तो आप मिठाई लेकर आए थे, मैंने पूछा नहीं किस लिए लेकर आए थे, पास हुए थे, वो मैंने पूछा ही नहीं ना कि यार वो मिठाई तुम लेकर आए हो किस लिए लेकर आए, और जो मिठाई लेकर आ रहा है उसको पूछा ना जाए तो ये इसकी इंसल्ट नहीं है कि यार पूछा ही नहीं है कि यार तू पुत्र लैके कातों है, ऐसी फाटू करके कहते बन दो, चल यार अल्लाह तू कामयाब करे, इसको सारे ने आमीन की उसे मैं कले ने करनी सी। ठीक है जी, निगहदाश्त समझ आ गई, ख्याल निगाह यादाश्त रखनी है अपनी। ठीक है जी, और बात करें यादाश्त कि इन्ना तुसीं अल्लाह नूं याद करना है, इन्ना तुसीं अल्लाह नूं याद करना है, फिर ਉਹਦੇ बाद तुसीं याद जिक्र करना बंद कर दो, जिक्र आपे ही जारी होई, फिर तेन करना ना पवे, आपे ही बिना तकल्लुफ तेन आवाज़ां अंदरों आनियां शुरू हो जाए, अल्लाह 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 आपे ही आनियां शुरू हो जाता, इन्ना तुसीं जिक्र रच बस। फिर उन्होंने कहा कि वकूफ़े ज़मानी, इसके छोटी सी उन्होंने कहा कि सालक अपने नफ्स का जायज़ा लेता है और हर साथ के बाद गौर से देखे कि पिछला लम्हा जिक्र में गुजरा था, पिछला ज़माना गुजरा था कि नहीं गुजरा था, अगर नहीं गुजरा तो क्यों नहीं गुजरा, जिस वजह से नहीं गुजरा छोड़ दे। मैं कहना कि अगर रात को सौन के नाल सुबह फजर कज़ा होंदी, ऐसा रात को जागन फजर कज़ा होंदी है, रात को जागना बंद कर, तुसीं रब दे दुश्मन बन गए, अपना वक्त ज़ाया कर लेता। बड़ी गल तो नहीं कर देते सारे वास्ते, फजर वाले फजर पढ़ने वाले वास्ते तो कोई नहीं होएगा, जिन्हें फजर नहीं पढ़ते उन्होंने वास्ते प्रॉब्लम होएगी। अगर रात को जागने से फजर छूट जाए, नहीं रात को जाग, मैं कह सारी रात जागो फजर जरूर पढ़ो, मैं रोकता नहीं, सारी रात जागो फजर जरूर पढ़ो, सोने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो राती जागना वक्त आते उत्ते रब नाल मुलाकात ही नहीं करनी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। और यह तौफीक मंगया करो कि अल्लाह तुम तौफीक दे, इन्नी जल्दी नसीब ही नहीं होती, फजर की नमाज भी इन्नी जल्दी नसीब नहीं होती, आशिकां नूं नसीब होती, आम बंदे नूं नसीब ही नहीं होती, रब दिंदा ही नहीं, क्योंकि फजर की नमाज आशिकां वास्ते होती, तहज्जुद की नमाज भी आशिकां वास्ते होती, दिल रब नाल लगा होंदा ना। तो वकूफे ज़मानी, पिछला लम्हा ज़ाया होया तो क्यों होया, ध्यान रखना। वकूफे अददी, ਇਹਦਾ मतलब आम जिहा ਹੁੰਦਾ है कि अगे समझाया ना 1 3 5 7 दफ़ा अल्लाह अल्लाह करने के बाद कहना अंता मकसूदी वरदा का मतलूबी, का मतलब भी यही है वकूफे अददी। और वकूफे कल्बी, वो मैं क्या पॉइंट दस रहा लताइफ, वो उत्थे तुसीं अपने जो है ना ध्यान रखना है कि भाई मेरा दिल जो है ना वो मैं वाकफ हो रहा कि नहीं हो रहा, कल्ब भी चला ला हो रही कि नहीं हो रही, यह ध्यान रखना है, वकूफे कल्बी कहते। मैं गल्लां तनका तो सुनाइयां, एक बंदे ने मैंने क्या साईं का मतलब दस, एक बंदे वास्ते सुनाइयां, हुण एक बंदा कहे मेरे वास्ते सुनाइयां भार ले ले, नहीं भाजी ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ देना नहीं सी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें समझ जाएगा कि मैंने इसमें कहा गया, कितनी चीज़ें बाद में समझा दी हैं, और नुकता बनाओगे ना तो गल मैंने जो समझ आती है, नुकता बनाओगे तो नुकता यह कहता भाई अल्लाह नूं कदी भुलना नहीं, किसी भी सूरत
ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਕਿਆ ਨਫਸ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਜਮੂਆ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾहों ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਗੁਨਾहों ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਏ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨੇਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਗੁਨਾਹ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ बढ़ाओ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਫਾਰਗ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਝਾੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਵਾ ਬਲਾਵਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਸਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ही नहीं। एक दोस्त मेरा नाराज हो गया, वैसे नहीं आ रहा था, मैंने उससे सवाल किया, मैं यार तो आज उन्हें जी वो ऐसे मैंने क्या, मैं क्या अगर इजाजत दें तो मैं तेरे घर के बाहर आके खलो जा कर, अगर तू इजाजत दें तो तेरे घर के बाहर आके खलो जा कर। उन्हें रोना शुरू कर दिया, कहना नहीं गलती हो गई माफ कर। मैं क्या यार मिलना ही है ना, तू नहीं मिलन आ रहा तो मैं आ ही आना। क्योंकि चल अगर कोई नहीं आता तो घर के बाहर जाके खलो जाओ, फिर मिलेगा कि नहीं। मैं एक और मिसाल दे, मैं सऊदी अरब गया, उत्थे मेरा एक दोस्त ही शाहिद, वो जद्दे च होंदा, तो मैं उन्हें फोन किया, मैं कि यार मैं आया सा, कहता यार असल ना टाइम नहीं है, 2 बच्चे हो गए ने, हुण की करा मैं, और टाइम देना पैंदा ते निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। मैं कोई गल नहीं, जो मैं वापस होने लगा ना तो मैं उन्हें फोन किया एयरपोर्ट, मैं क्या शायद की हाल है, तबीयत ठीक है? मैं कि यार तू मैंने गल दसी सी कि मेरे 2 बच्चे हो गए ने तो मैं नहीं आ सकता यार, अगर मैं आवां तो जद्दे आ जावां। कहना मोस्ट वेलकम। मैं कहा टाइम दे देगा? कहना हाँ हाँ दे दांगा। हम तुहानू समझ आई कि नहीं है? कहना मेरे को टाइम ही नहीं है, अगर मैं चला जावां फिर टाइम है, अगर वो टाइम निकल सकता तो इत्थे क्यों नहीं निकल सकता? झूठ ना बोलो, अगर मैं चला जावां तुहाडे घर टाइम है, उदों टाइम तुहाडे कोल है क्योंकि दोगे घर आया चल के, इधर आने का टाइम नहीं है। क्यों? तुहाडा दिल ही नहीं साडे वाले पासे, सच्ची गल करो, ऐसा ही दिल नहीं करता तुहाडे कोल आउण ते, इंज कहो। भाई एक और मिसाल दे, एक बंदा है कहंदा बड़ा ही दिल करदा तुहाडे कोल आउण ते, मैं किन्ने दिनां बाद, कहंदा 6 महीने बाद आया। मैं कि यार अगर 30 साल भी मजीद तेरी उम्र होए ना तो किन्ने दिन हो आएगा, तो ऐ कर तू ना ही आया कर, छुट्टी ले लै। यार मेरे एक अपनी मां की गल दो, जो बड़ा दिल करता है, बड़ा ही दिल करता है, और 6 महीने बाद आए। अजीब गल्लां करदे ने यार, मेरा बड़ा ही दिल करता, जो दिल करता हो तो 6 महीने बाद आएगा, वो तो रोजाना आएगा। जो रोजाना आएगा तो दिल करता पे तो आंदा पे, नहीं तो लेट आ जाएगा तो मैं अकेडमी तो छुट्टी करके चला जाऊंगा, लेट आ जाएगा। आएगा जरूर, कहेगा मैं यार हाजिर दिलवा ला, और राह चलते ही आएगा। सरकार चलो बैठे मैं सलाम करता जाना, क्यों भी अबू सर आना चाहिए ना, नागा नहीं होना चाहिए। दोस्तों का नागा जो बर्दाश्त ही नहीं है, वो मैं इसलिए बेटा कह रहा कि मैं समझना कि मैं दोस्तों को अगे ਵਧਾਉਣਾ, मैं दोस्तों की नोरिशमेंट करना। इस बारे मैं कहना पाया कि दोस्तों को अगे ਵਧਾਉਣ ਦਾ मकसद, वरना तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी दुनिया आबाद रखो, मैंने तो कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरी अपनी दुनिया, मैं अपनी दुनिया जी बड़ा तंग हाँ। मैं तो कहना पाया अजकल मैं अपने टाइट किया, किसी ने बोलता नहीं, घर वाले तंग ने, हसदा नहीं, बोलता नहीं,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਜਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋੜੋ, मैंने खेलना। मैं दिल ही सोचा ये मेरे को आना ही नहीं चाहता पिया, मैं पिछे पिछे क्यों फिरदा पिया, मैंने उहदे कादी मोहब्बत है, क्यों जी कादी मोहब्बत है, मैं पिछे पिछे ओहदे आना ही नहीं चाहता। हुण ते क्यों ना पारी कर लो, ओहदे ओ कहे नाना बू पारी भी कर ली है, मुंह साफ करेगा, नाना ने पारी का तो की, तो गल समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यार मैं उन्होंने पिछे पिछे क्यों फिरा, मैं अपने रब नूं क्यों ना टाइम दा, वो खेडदे पे ने मेरे बगैर खुश ने, ते मैनू मेरे बगैर खुश ने, और मैं उन्हें जोड़ के कड़मस पांदा पिया, क्या जरूरत है। जो समझदार हो जाएंगे तो आपे ही प्यार करना। हाले भी नहीं कोई गल समझ आई, असीं वक्त ज़ाया कर रहे होंगे ना, उन्हें फड़ फुड़ के इंज करके मैं इंज करदा, अगर तो उन्हें समझा सकते हैं जरूर समझाना चाहिए। वो कल आबाद आया ना, वो लैके इस्माइल नूं ते आके बैठा, तेने सवाल जवाब पूछे, घर जाके अपनी मां कहना नाना बू बयान कर, ऐसे अच्छे कर रहे थे, ऐसे अच्छे कर रहे थे, ऐसे अच्छे हाथ ला रहे थे। मैं कहा क्या सोना पुत्र है तेरा अंदाज भी क्या बात, नाना बू इंज इंज करते पे। मैं कहते हुण इन्नी समझ आई, मैं की करा कि इन्नी नहीं समझ आती पई। तो यार हुण मैनूं अपने ईमान नाल दसो, मैं किहनूं गले ला, पुत्र मेरा वड्डा हो गया, ठीक है, शादी ओहदी हो गई है, वो हुण अपनी बीवी जोगा है, मैं कहना मेरे जोगा नहीं, वो अपनी बीवी जोगा। असीं कहने ठीक है तू उधर रह, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੜੋ, ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਗਲੇ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨੀ ਲਾਏ, मां लाए, प्यो लाए, औलादा तो असल उन्होंने दी, औलादा तो पुत्र उन्होंने दी जिन्हें लाना। मैं एक और मिसाल देना, लंबा अज तो लंबे हो गए, साडे अबू सन ना, ते वो घर नमाज पढ़ता सी, मस्जिद नहीं जाते, मौलवी के सख्त खिलाफ सी। एक दफा जमात ने नमाज पढ़न टुर गया, दूसरी दफा मैं फिर जज किया, दोबारा चले, तीसरी दफा फिर जाए, हुण जो बार बार जाना शुरू करता ना, तो मैं हस के गया, अरे अबू जी अजकल जमात ना नमाज़ां शुरू हुई है, की होया, कहते यार पुत्र तेनू देख देख के तेरे बच्चे ने छोटे ने, रोंदा छड़ के टुर जाना, तेरे पिछे भी कोई नहीं दौड़ता, वो तो चुकता ही नहीं। मेरे कभी पिछे मोटरसाइकिल के पिछे कभी किसी बच्चे ने दौड़ लाई, बाबू मैं जाना, कभी नहीं लाई किसी ने दौड़। एक दफा मोटरसाइकिल ला के पुत्र मैं नहीं लैके जा, उन्हें उधर मतलब क्या ही नहीं, कहते तेरे बच्चे ने तू चला जाना, मेरे तो है ही नहीं, मेरे तो तुसी हो, तो मैं तेनू छड़ के जाना है, तो तू तो अगे ही आजाद है। तो मैं सोचा कि तू छड़ सकता, तो मैं तेरा प्यो के क्यों नहीं छड़ सकता, तो मैं इस मेरे नमाज मारना पढ़नी शुरू कर। बात समझ आइए, पुत्र भी प्यो नूं फैज़ दिंदा, पुत्र ने कोई तो प्यो नूं फैज़ दिंदा, कहंदे फिर ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਾਰਿਸ ਆਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ, क्या गुस्सा करना, तू मेरे को नहीं ना आंदा तो मैं तो चीज़ नहीं लैके देनी, उन्हें गुस्सा करा ਇਹ ਵੀ नहीं करना बनता। वो औलादा ने साड़ी इन्होंने गुस्सा हो सकता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इज्तमाही तौर पर सारी चीज़ लै वो भज दो खा लेना, साड़ी मेहरबानी। गल्लां समझ आ गई कि नहीं, कोई बुलावा नाज़र नहीं जी होंदी, सब तो वड्डी बला असीं आप ही हाँ जिहड़े रब तो दूर आ, असीं आप खुद ही बुलावा जिहड़े रब तो दूर आ। कोई परेशानियां नहीं, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ परेशानी है, ਜਿਹੜਾ समझदा परेशानी है फिर रब नूं नहीं मानदा, ਜਿਹੜਾ समझदा रब आ गई है कोई गल नहीं, मेहमान बन के आई है, खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, 4-5 दिन की देर है बस, चला जाना कोई गल, फिर गल खत्म हो जाती है। छोटिया छोटिया गल्लां ने पुत्तर ਇਹ ਰਹਿਣ 'ਚ मैं समझदा कि अपनी नस्लों नूं ताकतवर बनाओ, उन्होंने क्या कहते ना मिठा मिठा ना बनाओ,
ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਮਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੁੱਟਾਂ ਝੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੁੱਟਾਂ ਝੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੋਲ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਲੋਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁਜਾਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸੰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟੀਲੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2003 ਵਿੱਚ ਅਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਮਰਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿੱਤੀ, ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਬ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਰਾ ਨਰਮੋ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਜਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾਵਾ ਭਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਰਹਾਨ ਹਬੀਬ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। 74 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, 74 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ 100 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 74 ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2.25 ਲੱਖ, 74 ਦਾ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਹੰਦਰਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 2,25,000। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋ 3-3 ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਤਵਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਈ ਬਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੇ ਤੇ ਤਵਾਫ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਨ ਲਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
نہیں گل سمجھ آئی؟ امیرا کو ਮੰਗ ਲੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ. ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕਾਸ਼ਫ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੀਅਤਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨੇ ਆਜ਼ਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਾਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਘੱਲੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਮੇਰਾ ਪਾ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 5000 ਤੇਰਾ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਬੇ ਅਕਰਮ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ. ਇਹ 5000 ਕਿ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ. 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਰ. ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਗਿਆ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ 2008 ਚ. ਅਸਲ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ ਕਰਾਉਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਜ ਵਾਸਤੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ. ਜੂਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੱਸਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ. ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਓ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ. ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕਤਨ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ. ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे मालिक मेरे परवरदिगार इन दोस्तों की सारी जोलियां भर दे, इनकी परेशानियां दूर फरमा दे, इनको औलाद अता फरमा, औलाद नरीना अता फरमा, हर तरह की खुशी इनको देखना नसीब फरमा. या अल्लाह तेरे इख्तियार में सब कुछ है, जितने आए हैं सबकी बख्शिश भी हो जाए, सबको इज्जतें भी मिले, नेकियों की तौफीक भी मिले, गुनाहों से बचने की ताकत भी मिले, ईमानी रूहानी ताकत भी मिले. मेरे मालिक मेरे परवरदिगार इनकी औलादें भी संवरती नजर आए, इनके बेटियों के मसाइल भी हल होते नजर आए. या अल्लाह इनके हर मामले में तो शामिल हाल हो जाए. या अल्लाह हम जब भी तेरे घर में आए, तेरे दर पर आए, कबूल होकर आए, काबिल बनाए जाएं और रहमतें लेकर वापस आए. या अल्लाह तू ही हमारा सब कुछ है, आसरा सहारा है, मददगार है, इलाह है, माबूद है, ज़रूरत है, और तू ही सब कुछ हमारा है. मेहरबानी फरमा दे, हमें ऐसा कबूल फरमा कि दुनिया में ही बख्शे बख्शाए जाएं, हजूर की शफात मिल जाए, और कब्र में जाएं तो डट कर जाएं. मुनकर नकीरों के सवालों में आसानी इतनी हो जाए कि डट कर जवाब देने वाले बन जाए, और मुनकर नकीर खुद कहे कि हमें तो मालूम था तूने यही जवाब देना. मेरे मालिक मेरे परवरदिगार तेरी मोहब्बत का जज्बा हमारे अंदर शदीद हो जाए. या अल्लाह हमें तेरे सिवा कोई ना बाए, हमारा दिल किसी और से ना लगे सवाए तेरे, और हमेशा का जिक्र जारी और सारी हो जाए, और दिल ऐसे जिक्र हो करता हो कि करने की भी नौबत ना आए. जैसे लताइफ जारी हो जाते हैं, रज़ाइल अहलाक मरते चले जाते हैं, अहलाक के महमूदा पैदा होते चले जाते हैं, मुर्शद की मोहब्बत दिल में आ जाती है, फनाफिर शेख होने को दिल करता है, और हर आरज़ू पूरी होनी शुरू हो जाती है. या अल्लाह ऐसे ही हमें ऐसे अपने इश्क का रोग लगा दे, और तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले बन जाए. बीमारों को शफा मिलती नजर आए, मकरूज ज़िंदगी से निजात मिलती नजर आए. या अल्लाह जो तेरे रास्ते पर चलना चाहे उसके लिए सानियाँ बहुत पैदा फरमा, अपना बना तमाम गमों से बेनियाज फरमा. आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन.